اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سیقتل ولدی الحسین وسیخرج غلام من ثقیف ویقتل من الذین ظلموا۔ حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہت جلد میرے بیٹے حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا جائے گا، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ قبیلہ ثقیف سے ایک جوان قیام کرے گا اور ان ظالموں سے بدلہ لے گا۔ اس روایت کو مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حدیقۃ الشیعہ کے صفحہ نمبر 405 پہ بیان کر رہے ہیں۔ کچھ افراد یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مختار کا کردار مشکوک تھا اور اہل بیت علیہ السلام اس سے راضی نہیں تھے، لیکن یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی مدح کی ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں اور وائس میں یہ بیان کریں گے کہ حضرت امیر مختار کا کیا مقام تھا رحمت اللہ علیہ۔ اسبغ بن نباتہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مختار بچپنے کی عمر میں تھا اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا اور انہیں قیس کا لقب دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے 2 دفعہ انہیں قیس کہہ کر پکارا، اسی وجہ سے انہیں کیسان کہا جاتا تھا۔ معجم الرجال آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 102۔ کیسان در واقع زیرک اور باہوش کی معنی میں ہے، یعنی اب اگر کسی کو میں کہوں کیسن یعنی ہوشیار، المؤمن کیسن یعنی مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن زیرک ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام خود قیام مختار کی بشارت دیتے ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ عاشور کے بارے میں جو حالات ذکر کرتے ہیں، اس میں امام حسین علیہ السلام نے لشکر کوفہ و شام کے لیے جب خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے ذیل میں کوفیوں اور شامیوں کی اس طرح سے ملامت کی، وَيُسَلَّطْ عَلَيْهِمْ غُلَامُ ثَقِيفٍ يَسْقِيهِمْ كَأْسًا مُسَبَّرَةً وَلَا يَدَعُ فِيهِمْ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ قَتْلَةً بِقَتْلِهِ وَضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ يَنْتَقِمُ لِي وَلِأَوْلِيَائِي وَأَهْلِ بَيْتِي وَأَشْيَاعِي مِنْهُمْ۔ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت جلد ایک ثقفی جوان مرد ان پر مسلط ہوگا تاکہ انہیں موت و ذلت کا تلخ جام چکھائے۔ ہمارے قاتلوں میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہر قتل کے بدلے میں قتل، ہر ضربت کے بدلے میں ضربت، میرا، میرے دوستوں کا، میرے اہل بیت کا اور میرے شیعوں کا ان سے انتقام لے گا۔ تنقیح المقال علامہ مامکانی اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مختار کے لیے دعا مانگی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے فرماتے ہیں، جب مختار نے ابن زیاد ملعون اور عمر سعد ملعون کا سر امام کے پاس بھیجا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدے شکر میں خدا کی اس طرح حمد کی، الحمدللہ الذی
ادرک لی سعری من اعدائی وجزا اللہ المختار خیرا۔ مولا فرماتے ہیں دعا دیتے ہوئے، تمام تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ رجال کشی صفحہ نمبر 127۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے حضرت مختار کو برا کہا تو مولا نے اس کو منع کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں سدید، کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے حضرت مختار کے بارے میں فرمایا، لا تسب المختار فإنه قد قتلتنا وطلب بصارنا وزوج اور ملانا وقسم فینا المال علی الاسرہ۔ مولا فرماتے ہیں مختار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہم اہل بیت کے خون کا انتقام لیا اور ہماری بیٹیوں کا عقد کروایا اور مشکل دور میں ہمارے درمیان مال تقسیم کیا۔ بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 343، رجال کشی صفحہ نمبر 125 اور حدیث نمبر 197۔ اچھا، یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو قیام مختار تھا رحمت اللہ علیہ، یہ امام سجاد کی اجازت سے تھا یا نہیں تھا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ کوفہ کے اشراف میں سے بعض امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مختار کے قیام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انہیں بھی محمد بن حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن حمایت کریں۔ اس بارے میں آپ جو کچھ مصلحت جانتے ہیں انجام دیں، میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 365، معجم الرجال آیت اللہ خوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 100۔ اس میں واضح نمونے سے مولا نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہمدردی کرے گا، مولا نے کلیہ دے دیا ہے، ہمدردی کا اظہار کرے گا، لوگوں پر واجب ہے اس کی ہر ممکن حمایت کرے۔ تو حضرت مختار نے کیا نہیں کیا تھا؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مختار کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے مختار کے کام کے بدلے میں ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی ہے، جسے رجال کشی کے صفحہ نمبر 127 میں ہم نے بیان کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام مختار کے بیٹے جو ابو الحکم ہیں، جب ملاقات کی تو اس کی عزت و احترام کے بعد مختار کی بھی تعریف و تمجید کی اور فرمایا، تمہارے والد پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا اس پر رحمت خدا نازل کی جاتی ہے، تعجب ہے۔ تنقیل المقال مامکانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205 پہ یہ مولا کی دعا اور صحیح عقیدے کے حساب سے یہ درج ہے کہ مولا نے یہ دعا مانگی کہ اس پر رحمت نازل ہو۔ آیت اللہ عبداللہ مامکانی نے امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کہ مختار پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کی دعا کو مختار کے عقیدے کی صحت پر دلیل قرار دیا ہے۔ آیت اللہ مامکانی کو کوئی چھوٹے عالم دین نہیں ہے، بہت بزرگ رجال عالم دین ہے، اور فرماتے ہیں کہ ائمہ کی رضایت اور خوشنودی خدا کی رضایت ہے اور خوشنودی اہل بیت خدا کی خوشنودی ہے، خدا کی خوشنودی کے تابع ہے، یعنی اہل بیت راضی نہیں ہوتے جب تک خدا راضی نہیں ہوتا۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے حضرت مختار منحرف نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ ائمہ کی خوشنودی اور رضایت کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ تنقیل المقال علامہ مامکانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205۔ حضرت امیر مختار کے بارے میں مثلا حضرت امیر مختار کی قید خانے میں مناجات اور حسرت ایسے دعا مانگتے ہیں، خدایا امام حسین علیہ السلام کی خیر کرنا۔ مختار کا حال یہ تھا کہ کبھی روتے اور کبھی سینہ و سر پیٹتے اور کبھی انتہائی مایوس انداز میں کہتے تھے، افسوس میں دشمنوں کی قید میں ہوں اور اپنے مولا کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا۔ زائد قدامہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت مختار کو بار بار یہ کہتے سنا ہے کہ کاش میں اس وقت قید میں نہ ہوتا تو امام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان پر دولت صرف کرتا، ان کی حمایت سے سعادت ابدی حاصل کرنے میں سرتن کی بازی لگا دیتا۔
روزۃ المجاہدین، علامہ عطاء الدین صفحہ نمبر 10 طبع جدید تہران، اور روزۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74، ذوب الندار صفحہ نمبر 402، مجالس المؤمنین صفحہ نمبر 356 اور نور الابصار صفحہ نمبر 24۔ ان سب کتابوں میں یہ مناجات حضرت مختار موجود ہے کہ میں اپنا سر قربان کر دیتا، اپنی جان لٹا دیتا مولا کی قدموں میں۔ امام سجاد علیہ السلام کا مختار کی بھیجی ہوئی رقم قبول کرنا۔ حضرت مختار نے 20,000 دینار امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے اور امام نے اسے قبول کیا۔ اس کے ذریعے عقیل ابن ابی طالب اور دوسرے بنی ہاشم کے خراب شدہ گھروں کی تعمیر فرمائی۔ معجم رجال آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 96۔ جناب مختار رحمۃ اللہ علیہ نے 30,000 درہم میں ایک کنیز خرید کر امام سجاد علیہ السلام کو ہدیہ دیا تھا کہ جن کے بطن سے زید ابن علی متولد ہوئے تھے۔ مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 124۔ امیر مختار سقفی کا طریق شکر۔ مختار سقفی رحمۃ اللہ علیہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بدلہ لینے کے بعد اکثر روزے سے رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شکر خدا کے طور پہ ہیں۔ حرملہ لعین کو واصل جہنم کرنے کے بعد گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک طولانی سجدہ شکر ادا کیا۔ ماہیت قیام مختار ابن عبید سقفی صفحہ نمبر 57۔ سر امام حسین علیہ السلام دیکھنے کے بعد مختار کی کیفیت کیا تھی؟ واقع کربلا کے بعد جب اسیروں کو کوفہ لایا گیا تو ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے حامیوں من جملہ حضرت مختار کو امام حسین کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا۔ اس موقع پر حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زیاد کے درمیان تلخ کلمات کا تبادلہ ہوا، اور مختار رحمت اللہ علیہ نے امام مظلوم کا سر اقدس دیکھنے کے بعد بہت کریا وزاری کی اور شدت غم و علم سے اپنے سر پر ماتم کرنے لگے۔ یہ کتاب باکاروان حسینی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140۔ حضرت امیر مختار واقع کربلا میں کیوں موجود نہ تھے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے اکثر کہ اگر یہ حق پہ تھے تو کربلا میں موجود کیوں نہیں تھے؟ اس کا جواب سنیں۔ حضرت مسلم رحمت اللہ علیہ اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد حضرت مختار کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، مگر عمرو بن حریث کی وساطت سے مختار کو امان مل گئی، لیکن تازیانے کے ذریعے مختار کی آنکھوں پر حملہ کیا اور ان کی آنکھ کو زخمی کر کے انہیں زندان روانہ کیا۔ یوں حضرت مختار امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اختتام تک کوفے میں ابن زیاد کے زندان میں تھے۔ جو سوال کرتے ہیں کہ اگر حضرت مختار حق پہ تھے کیوں مولا حسین کا ساتھ نہیں دیا، کیوں مولا کے رکاب میں جنگ نہیں کی، کیوں مولا کے رکاب میں جہاد نہیں کیا، تو ان کو جواب یہی ہے کہ وہ زندان میں تھے، اس پر حملہ کیا گیا تھا، ان کو زخمی کیا گیا تھا، وہ بھی نصرت امام حسین میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 377 یا المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 29۔ حضرت مختار کو امام حسین کے لیے کام کرنے پر 100 کوڑے مارے گئے۔ شمس الدین ذہبی اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ حاکم شام کے دور میں مختار امام حسین علیہ السلام کے حق میں فعالیت انجام دیتے تھے، کام کرتے تھے۔ حضرت مختار حاکم شام کے دور میں بصرہ جا کر بصرہ والوں کو امام حسین علیہ السلام کے حق میں آمادہ کرتے تھے۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد ملعون معاویہ کی طرف سے بصرہ میں بے عنوان گورنر منصوب تھا، اس نے مختار کو گرفتار کر کے 100 کوڑے لگوائے۔ یہ ذہبی نے لکھا ہے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 544۔ مولا حسین کی محبت میں 100 کوڑے اس کو لگوائے گئے۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مختار نے کوڑے کھائے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مختار کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ عجب ثم العجب۔ حضرت مختار کی لڑکپن کے زمانے سے بہادری۔ حضرت مختار نے 13 سال کی عمر میں جنگ جسر میں شرکت کی، جس میں ان کے والد اور 3 بھائی مارے گئے۔ کم عمری کے باوجود
مختار رحمت اللہ علیہ نے اس جنگ میں میدان میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں نہیں جانے دیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 350۔ یہ ہے بہادری حضرت مختار کی۔ حضرت فاطمہ بنت علی اور حضرت مختار کا احترام۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے مختار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، کیا مختار کے علاوہ کوئی اور تھا جس نے ہمارے برباد گھروں کو پھر سے آباد کیا؟ کیا وہ ہمارے قاتلوں کا قاتل نہیں ہے؟ خدا اس پر رحمت کرے۔ خدا کی قسم، میرے بابا نے مجھ کو بتایا ہے کہ جب بھی مختار فاطمہ بنت علی کے گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ ان کا احترام کرتی تھیں، آپ کے لیے فرش بچھاتی اور تکیہ لگاتی، آپ بیٹھتے تو آپ کی باتیں سنتی تھی۔ پھر امام نے مختار کے بیٹے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، رحم اللہ اباک، رحم اللہ اباک، ما ترک لنا حقا عند احد الا طلب قتل قتلنا وطلب بدمائنا۔ خدا تمہارے باپ مختار پر رحمت نازل کرے، خدا تمہارے باپ مختار پر رحمت نازل کرے، انہوں نے ہمارا حق واپس لیا، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، ہمارے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔ معجم رجال حدیث جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 95، تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205، بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 343، جامع الروات و اضاحۃ الاشتباہات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220، رجال کشی صفحہ نمبر 125۔ یہ ہے احترام حضرت مختار۔ سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل جناب امیر مختار کے گھر میں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ آمد کے موقع پر مختار رحمت اللہ علیہ نے ان افراد میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے حضرت مسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم جب کوفہ میں آئے تو مختار کے گھر تشریف لے گئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کی مخفی گاہ مختار کا گھر ہے تو وہ ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ الکامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 36، الاخبار الطوال صفحہ نمبر 231، مسعودی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 252۔ ان سب کتب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسلم کا کیسے مختار نے ساتھ دیا۔ جناب مختار اور سفیر امام حسین مسلم بن عقیل کی حمایت کیسے کی؟ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ جناب مختار ہمیشہ حضرت مسلم کی حمایت کے لیے تیار تھے، اور حضرت مسلم کی حمایت کے دن بھی مختار کوفہ سے باہر ایک مقام پر آپ کی حمایت اور دفاع کے لیے افراد کی جمع آوری مشغول تھے۔ جناب مختار جب کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید ہو چکے ہیں۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374، تاریخ تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 569۔ قیام مختار کی تاریخ۔ جناب مختار رحمت اللہ علیہ نے کمال عزم و استقلال کے ساتھ خروج کا فیصلہ فرمایا، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے جرنیل ابراہیم بن مالک اشتر سے مشورہ کر کے تاریخ خروج مقرر کر دی۔ مختار اور تاجدار شجاعت ابراہیم بن مالک اشتر اور ان کی جمعیت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں 14 ربیع الثانی سن 66 ہجری بروز جمعرات خروج کر دینا چاہیے۔ دم ثاقبہ صفحہ نمبر 408، تاریخ تبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 654۔ حضرت میثم تمار اور مختار ثقفی کے درمیان قید خانے میں گفتگو۔ حضرت میثم تمار نے فرمایا، اے مختار، تم واقعاً قتل نہ ہوگے اور ضرور رہا کیے جاؤ گے، کیونکہ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ تم نے واقع کربلا کا بدلہ لینا ہے، تم قید سے ضرور رہا ہوگے اور بے شمار دشمنان آل محمد کو قتل کرو گے۔ جس کی بشارت علی ابن ابی طالب دے اس کا عقیدہ کبھی منحرف ہو سکتا ہے؟ اے مختار، تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، کیونکہ سلونی قبلاً تفقدونی کے مالک نے صاحب نے آپ کے لیے بشارت دی ہے۔ دمعۃ الثاقبہ صفحہ نمبر 405۔ یہ ہے بشارت مولا علی حضرت مختار کے بارے میں۔ حضرت مختار نے اہل بیت کے دل میں خوشی کو داخل کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختار کے توسط سے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے سروں کو مدینہ بھیجنے کو موجب خوشنودی اہل بیت عصمت و طہارت قرار دیتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ واقع عاشورہ کے بعد ہماری عورتوں میں سے کسی خاتون نے
خود کو زینت نہیں دی، یہاں تک کہ مختار نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور عمر ابن سعد ملعون کے سروں کو مدینہ بھیجا۔ رجال کشی صفحہ نمبر 127۔ یعنی مختار وہ ہیں جس نے اہل بیت کو خوش کیا۔ امیر مختار سے متعلق علامہ امینی صاحب الغدیر کی رائے یہ ہے کہ جناب مختار کو ایک دیندار، ہدایت یافتہ، مخلص اشخاص میں علامہ امینی قرار دیتے ہیں۔ آپ معتقد ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے مختار کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، اور جس کے لیے امام رحمت کی دعا کریں وہ کوئی کم شخصیت ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ائمہ میں سے امام باقر نے نہایت خوبصورت انداز میں مختار کی تعریف و تمجید کی ہے۔ الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343۔ حضرت مختار کا قیام امام سجاد کے خاص حکم سے تھا۔ آیت اللہ العظمی ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ معجم الرجال الحدیث میں فرماتے ہیں کہ وَيَظْهَرُ مِن بَعْضِ الروایات ان هذا كان بِإِذْنٍ خاصٍ من السجاد علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایات سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ وَيَظْهَرُ مِن بَعْضِ الروایات، بعض روایات سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ مختار نے جو یہ قیام کیا ہے امام سجاد علیہ السلام کے خاص حکم سے کیا تھا، بِإِذْنٍ خاصٍ من السجاد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اتنا بڑا رجالی، اتنا بڑا مرجع، اتنی واضح انداز میں بیان کر رہا ہے۔ معجم رجال حدیث آیت اللہ خوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 101۔ حضرت مختار کی مذمت کی روایت کے بارے میں آیت اللہ خوئی کا نظریہ کہ آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں حضرت امیر مختار کی مذمت کے بارے میں جو روایت ہیں اس کے لیے فرماتے ہیں کہ مذمت کی تمام روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا، یعنی وہ معتبر نہیں ہیں، اصلاً وہ معتبر نہیں ہیں۔ معجم رجال آیت اللہ خوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 96 اور صفحہ نمبر 97۔ حضرت مختار کے خلاف ایک حدیث کی تحقیق۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام کے ساتھ جنگ میں اپنے بعض سپاہیوں کی خیانت اور غداری کے سبب اپنے بعض اصحاب کے ساتھ مدائن تشریف لائے۔ امام حسن علیہ السلام مدائن میں سعد بن مسعود ثقفی کے ہاں ٹھہرے، چونکہ وہ امام کی طرف مدائن پر حاکم تھا۔ بعض مورخین کے مطابق مختار نے اپنے چچا سے کہا اگر مال و منصب چاہتے ہیں تو امام حسن کو گرفتار کر کے حاکم شام کے حوالے کر دیں، جس پر ان کی چچا نے مختار کی مذمت کی۔ یہ ابن کثیر الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 404 پہ لکھی ہے۔ اب یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں آیت اللہ خوئی کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں اس حدیث کے مرسل و ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے، یعنی یہ حدیث من گھڑت ہے، مرسل ہے۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی کوئی سند نہ ہو، سند میں راوی حذف ہو، کوئی رجالی اس کو قبول نہیں کرتا، اور فرماتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہوتی تو بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے چچا کو آزمانا چاہتے تھے۔ ہم کیونکہ حضرت مختار کے لیے اتنی تائیدات ہیں، اتنی روایات ہیں کہ ہم اس حدیث کو قبول ہی نہ کرتے، اس کو دوسری چیز پہ حمل کرتے۔ معجم رجال لکھوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 97۔ سید محسن امین عاملی بھی اس نظریے سے متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ مختار اپنے چچا کا امتحان لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کس قدر مولا حسن کے ساتھ دوستی اور محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے اعیان الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 230۔ امام سجاد علیہ السلام کی حضرت مختار سے رابطے کی نوعیت۔ بنی امیہ اور آل زبیر نے جو حالات و مظالم اسلامی ملکوں میں ایجاد کر رکھے تھے، اس وجہ سے امام معصوم کھل کر مختار کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے امام سجاد نے اپنے چچا محمد بن حنفیہ کو اپنا نائب بنایا تھا اور مختار کی ان کی طرف رہنمائی کی تھی۔ کوفہ کے اشراف میں سے بعض امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مختار کے قیام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انہیں بھی محمد بن حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا اے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن حمایت کریں، اس بارے میں جو کچھ مصلحت جانتے ہوں انجام دیں، میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ بحار الانوار جلد 45 صفحہ 365، ریاض الابرار جلد 1 صفحہ 298۔ انہی روایات کی بنا پر
آیت اللہ خوئی، شیخ عبداللہ مامکانی، دیگر علماء و مراجع نے قیام مختار کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خاص اجازت کے ساتھ انجام پانے کی تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے، بِإِذْنٍ خاص. اور آپ کہتے ہیں حضرت مختار کا بدون اجازت تھا قیام؟ استغفر اللہ. حضرت مختار کے خلاف تمام تہمتیں جھوٹ اور سازش ہیں. آغا سید عبدالرزاق المکرم نے امام امیر مختار کو تمام الزامات اور تہمتوں سے بری ذمہ قرار دیا ہے اور ان سب کو جھوٹ پر مبنی اور دشمنوں کی سازش قرار دیا ہے. دیکھیے کتاب پیامد ہے عاشورہ صفحہ نمبر 135. حضرت امیر مختار کی شخصیت اور ان کے قیام پر حجت الاسلام نجم الدین تبسی فرماتے ہیں کہ حجت الاسلام آغا نجم الدین تبسی جو معاصر مورخین میں سے ہیں، مدرسہ فیضیہ کم میں سوال و جواب کی نشست میں مختار پر لگائے گئے الزامات کو مختار کی کردار کشی کی خاطر بنی امیہ کی سازش قرار دیا اور کہا کہ امام باقر نے جس روایت میں مختار کے لیے طلب رحمت کی ہے وہ حدیث بہت معتبر حدیث ہے اور یہ روایت ایک طرح سے امیر مختار علیہ السلام کی قیام اور ان کا امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کی صحت پر واضح دلیل ہے. یہ ان کی ویب سائٹ پہ آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، شیخ نجم الدین تبسی. امام سجاد علیہ السلام کے حضرت مختار سے روابط. آیت اللہ خامنئی کی نظر میں آیت اللہ خامنئی کتاب انسان 250 سال یعنی 250 سالہ انسان، یہ خود اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور پجوہشی در زندگی امام سجاد علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام مختار کے معاملے میں کھل کر کسی طرح کی ہم آہنگی کا اعلان نہیں کرتے تھے، اگرچہ بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ کا مختار سے خفیہ طور پر رابطہ قائم تھا. چنانچہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ امام سجاد نے علل اعلان ان سے کبھی کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھا، بلکہ بعض روایت کے مطابق آپ عام نشستوں میں مختار سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے. آپ اس سلسلے میں تقیے سے کام لے رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کے درمیان کسی خفیہ رابطے کا شک بھی نہ ہو. یہ انسان 250 سال جو کتاب ہے آیت اللہ خامنئی مدظ العالی کی، ان کے صفحہ نمبر 193 194 پر آپ یہ مطالعہ کر سکتے ہیں. آیت اللہ عبداللہ مامکانی فرماتے ہیں کہ قیام مختار امام زین العابدین علیہ السلام کی خاص اجازت کے ساتھ انجام پایا تھا، اور مختصر یہ کہ حضرت مختار کے خلاف جو بھی مشہور ہے وہ بنی امیہ کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے. تنقیح المقال مامکانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 206. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب مختار کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے کہ مختار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل بیان کیا کرتا تھا، حتیٰ امیر المومن علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے فضائل لوگوں میں پھیلایا کرتا تھا. مختار کا عقیدہ تھا کہ رسول خدا کا خاندان ہی امامت اور حکومت کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے مظالم اور مصائب کے بارے میں ہمیشہ غم و غصے کی حالت میں رہتا تھے. بہال انوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 352. حضرت مختار کے بارے میں آیت اللہ بہجت فومنی کا نظریہ یہ ہے کہ مختار اہل نماز تھے، اولیاء خدا میں سے تھے. ان کی شان میں یہ بات ہی کافی ہے کہ انہوں نے امام حسین کے اور اہل بیت کے دشمنوں کو قتل کیا ہے. اس سے زیادہ کیا؟ مختار اہل نماز بود، از اولیاء خدا بود. در شأن مختار همین کفایت می کند که قاتل دشمنان اہل بیت و قاتلان سید الشہداء را قتل کر دے. یہ آیت اللہ بہجت کا ورقہائے آسمانی اور پرسشائے شما میں آپ دیکھ سکتے ہیں آیت اللہ بہجت کا حضرت مختار کے بارے میں نظریہ. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اپنے ایک استفتاح میں فرماتے ہیں کہ جو روایتیں مختار کی مدح و ثنا میں وارد ہوئی ہیں وہ زیادہ قوی ہیں. حضرت مختار سقفی کی مذمت کی روایت پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ مختار کی مذمت کی روایت کی اسناد ضعیف ہیں. بالفرض اگر ان کا صدور معصوم سے مانا بھی تب بھی انہیں تقیے پر حمل کیا جائے گا. مضافن الی ضعف اسناد روایات الزمزامہ
یمکن حملها علی صدورها عن المعصوم تقیہ، وہ تقیتاً صادر ہوئی ہیں۔ روایت کا فہم بھی تو ضروری ہے نا۔ حضرت مختار سے متعلق آیت اللہ سید ہاشمی شہرودی کا نظریہ فرماتے ہیں مختار روایات کے مطابق ایک مومن شریف نفس انسان تھے اور سید الشہداء کے قاتلوں کو جہنم واصل کیا تھا، اور انہوں نے یہ ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ خوب، یہ آغا ہاشمی شہرودی.org کے فارسی بخش کے سوال نمبر 156 پہ یہ آپ ملاحظہ آیت اللہ شہرودی کا بیان دیکھ سکتے ہیں۔ امام خمینی کی زوجہ خانم خدیجہ سقفی حضرت مختار کی نسل سے ہیں، اور امام خمینی کی آفیشل جو عربی سائٹ ہے ان کی شجر نسب کی تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے، اور آپ اس کا بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت امیر مختار کے بارے میں آیت اللہ سید صادق روحانی کا نظریہ، مختار مسلمن از مردان بزرگ الہی بودے وقت ان جائے او در بہشتس، مختار یقینا اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور ان کا مقام قطعی طور پر جنت ہے۔ روحانی.ir۔ حضرت مختار سقفی کے متعلق آیت اللہ سعید الحکیم کا نظریہ، اس روایت کے مطابق جس میں مختار کے بیٹے نے خود آ کر امام معصوم سے اپنے والد کے متعلق سوال کیا تھا کہ تو امام نے مختار کی تعریف کی تھی، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مختار صحیح العقیدہ شخص تھے اور اہل بیت کے راستے کی پیروی کرنے والے تھے۔ استطاعت آیت اللہ سید سعید الحکیم طباطبائی۔ آیت اللہ سید حسین عز الدین حسینی زنجانی ایک استفتاء میں فرماتے ہیں کہ روایات کے مجموع سے استفادہ ہوتا ہے کہ قیام مختار ائمہ معصومین کی تائید سے واقع ہوا تھا، اور امام سجاد نے تقیہ کے باعث واضح طور پر قیام مختار کی تائید نہ کی تھی اور سکوت اختیار کیا تھا۔ حضرت مختار کا زیارت نامہ شہید اول کا تحریر کردہ ہے۔ شہید اول محمد بن جمال الدین مکی حضرت مختار کی عظمت کے اس قدر قائل تھے کہ ان کی قبر پر لکھا گیا مخصوص زیارت نامہ شہید اول نے خود اپنی کتاب المزار میں تحریر فرمایا تھا، جس میں ان کے درست عقیدے، ان کی اہل بیت کی ولایت کے معتقد ہونے اور معصومین کی رضایت و خوشنودی حاصل کرنے کی گواہی لکھی ہے۔ السلام علیک ایو الاخذ بسعر الحسین الغریب والشہید الکربلاء، السلام علیک یا من ادخل السرور علی الائمة الاطہار والابرار، السلام علیک یا ابا اسحاق المختار، السلام علیک یا محارب الکفر والفجار، علیہ اللعنہ وسوء الدار، السلام علی من ترحم علیہ الامام زین العابدین اذ قال رحم اللہ المختار فإنه رحم اللہ المختار فإنه السلام علی من ترحم علیہ الامام الباقر۔ یہ پورا زیارت نامہ یہ شہید سعید اول نے اپنی کتاب المزار میں نقل کیا ہے، اور صاحب کتاب الغدیر نے بھی اس زیارت نامے کو نقل کیا ہے۔ اس سے زیادہ کیا گواہی چاہیے مختار کے مومن ہونے پہ۔ امیر مختار کو کیسانیہ فرقہ کا بانی کہنا ان کی شخصیت کشی کی سازش ہے۔ آیت اللہ خوئی نے مختار پر کیسانیہ فرقے کا مؤسس ہونے کے الزامات کو غیر شیعہ علماء کی طرف سے کی شخصیت کشی کی سازش قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کے خلاف موجود روایات سب جعلی اور مردود ہیں، اور مذہب کیسانیہ کی تاسیس کو مختار اور حضرت محمد بن حنفیہ کی موت کے بعد قرار دیا گیا ہے۔ معجم رجال آیت اللہ خوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 102 103۔ آیت اللہ مامکانی فرماتے ہیں کہ مختلف دلائل کی روشنی میں اس مطلب کو قبول نہیں کرتے، اور آپ نے مختار کے کیسانی ہونے کو رد کر دیا ہے۔ آغا امینی صاحب الغدیر نے مختار کے کیسانیہ فرقے کے بانی ہونے کو شدت سے رد کیا ہے۔ الغدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343۔ قیام کے بعد 18 ماہ کوفے پر حکومت کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان سن 67 ہجری قمری کو 67 سال کی عمر میں حضرت امیر مختار رحمت اللہ علیہ مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 347۔ المعرفت والتاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330۔ مصعب بن زبیر کے حکم پر حضرت مختار کے ہاتھوں کو کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیلوں کے ذریعے لگائے گئے، لیکن جب حجاج بن یوسف
کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلے ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے حضرت مختار کے ہاتھوں کو دفن کروایا۔ الکامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 275۔ حضرت مختار کی بہادر زوجہ کی دردناک شہادت۔ مصعب نے نعمان بن بشیر کی بیٹی عمرہ جو کہ مختار کی زوجہ تھیں کو مختار سے بیزاری اختیار کرنے پر مجبور کیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ مصعب نے عمرہ سے کہا کہ مختار کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عمرہ نے کہا وہ ایک پرہیزگار شخص تھے، ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ اس پر مصعب نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور اسلام میں یہ پہلی خاتون تھی جن کی تلوار کے ذریعے گردن اڑا دی گئی۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264۔ حضرت مختار کی شہادت کے بعد ان کے 6000 حامیوں کا دھوکے سے قتل۔ حضرت مختار کی شہادت کے بعد ان کے حامی جن کی تعداد 6000 تھی، مصعب بن زمیر نے انہیں امان دینے کا وعدہ دیا تھا۔ وعدے کی مخالف کرتے ہوئے مصعب نے ان تمام 6000 افراد کو قتل کر دیا۔ اخبار دولت العباسیہ صفحہ نمبر 182۔ مصعب کا یہ کام اتنا وحشتناک تھا کہ جب عبداللہ بن عمر نے اس سے ملاقات کی تو یہ کہا کہ 6000 کی تعداد اگر تمہارے باپ کی بھیڑ بکریاں بھی ہوتی تو تب بھی اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 445۔ حضرت مختار رحمت اللہ علیہ، اور یہ تھی حضرت مختار کی مکمل زندگی، اور ان کے بارے میں ریفرنس اور حوالہ جات بیان کیے گئے جو حضرت مختار کے مومن ہونے پر، پرہیزگار ہونے پر، متقی ہونے پر، صحیح العقیدہ ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ اتنے سارے علماء، اتنے سارے مراجع، سب نے تائید کی ہے کہ اے مختار تم اچھے انسان تھے، تم پرہیزگار تھے، تم دیندار تھے، تم مطیع امام سجاد تھے، تم مطیع امام باقر تھے، تم مطیع مولا علی تھے، جس کی بشارت مولا علی نے دی ہے، جس کی بشارت میثم تمار نے دی ہے، وہ ایک اچھا انسان ہی تھا۔ خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ جو فتنے ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید احمد علی نقوی، کم المقدسہ، ایران۔